اسٹیج پر جلوہ فرما حضرت علامہ مولانا مفتی کلیم احمد صاحب قبلہ اور حضرت علامہ مولانا اقبال صاحب قبلہ اور حضرت حافظ و قاری محمد وسیم صاحب قبلہ اور آپ کے امام حضرت علامہ مولانا تسلیم رضا صاحب قبلہ اور دیگر حاضرین عبادت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک تعالی ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، اور جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آجا تیرے، اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے بول ہے بالا۔ سبحان اللہ، محبت سے بولیے یا رسول اللہ۔ یعنی جب مؤذن اذان پڑھتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پڑھتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہم اور آپ انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں اور پڑھتے ہیں قرۃ عین بک یا رسول اللہ۔ تو اب حضرت صدیق اکبر کی بھی سنت ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ فرمائے، صحابہ کرام موجود ہیں، سارے لوگ اکٹھا ہیں، یعنی آذان کا وقت ہوا۔ آقا نے فرمایا اے بلال آذان پڑھو۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آذان پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور جب آذان پڑھنے لگے، آذان پڑھتے پڑھتے جب انہوں نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضرت صدیق اکبر نے دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا لیا اور پڑھا تھا قرۃ عین بک یا رسول اللہ۔ جب حضرت بلال آذان سے فارغ ہو گئے، فارغ ہونے کے بعد آقا نے فرمایا اے صحابیوں بتاؤ آج تم نے کچھ دیکھا ہے؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب حضرت بلال آذان پڑھ رہے تھے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا لیا تھا اور پڑھا تھا قرۃ عین بک یا رسول اللہ۔ تو آقا نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرما دیا اے صحابیوں اعلان کر دو اور بتا دو میری امت تک میرا پیغام پہنچا دو کہ جو میرے صدیق اکبر کی سنت کو قائم رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آنکھوں کی روشنی کبھی کم نہیں۔ سبحان اللہ، یہ میرے اللہ کے نبی نے فرمایا، اور جو رب کے نبی نے فرما دیا رب کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت، قرآن کو نہ ماننے والا، حدیث کو نہ ماننے والا وہ مومن نہیں کافر ہے۔ حدیث کو نہ ماننے والا، قرآن کو نہ ماننے والا وہ مومن نہیں کافر ہے۔ یعنی مختصر ساتھ کروں گا، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جاندار چیز کا موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس انسان کی جتنی عمر مقرر کر دی ہے، کسی کی 10 سال تو کسی کی 15 سال، کسی کی 50 سال تو کسی کی 100 سال، اللہ تبارک تعالیٰ نے جس انسان کی جتنی عمر مقرر کی ہے اسی وقت اسی ٹائم اس کو مرنا ہے۔ دنیا کی طاقت اس کو کوئی بچا نہیں سکتی، دنیا کا ڈاکٹر کوئی اسے بچا نہیں سکتا، دنیا کا پیسہ اسے بچا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت پر قربان جاؤ پیارے، اللہ کی شان و شوکت پر قربان جاؤ پیارے۔ اللہ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اپنے نبی کی امت میں پیدا فرمانے کے بعد ہر ایک
ہوتی ہے، جب موت کا وقت قریب آتا ہے، جب انسان کی روح نکالی جاتی ہے، اللہ اکبر، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کسی کانٹے کے اوپر چادر کا دوپٹہ ڈال دیا جائے، اس کو کھینچ لیا جائے تو اس کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب انسان کی روح نکالی جاتی ہے، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کو بڑا درد محسوس ہوتا ہے۔ آپ اندازہ تو فرمائیے، آپ اندازہ تو کریے۔ ہمارے حضرت علامہ مولانا مفتی کلیم صاحب مصباحی قبلہ موجود ہے، آپ ان سے تو پوچھیے، جب انسان کی روح نکالی جاتی ہے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس کو کتنا درد محسوس ہوتا ہے۔ اگر اس کو فرشتے پکڑے نا تو جتنے اس کے پاس موجود ہوں گے سب کچھ چیز پھاڑ دے گا۔ اور جب انسان کی روح نکال لی جاتی ہے، انسان کا جسم بے جان ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو انتظام کرنے کے لیے یہاں کے سارے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں کہ اس کو گھر سے قبرستان لے جایا جائے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، چار یاروں کے بندے پہ جس دن تیری بارات نکلے گی گھر سے، چار یاروں کے بندے پہ جس دن تیری بارات نکلے گی گھر سے، ارے پہن کے یہ کفن کا یہ جوڑا، ارے جب جنازے پہ سونا پڑے گا، ارے پہن کے ایک کفن کا یہ جوڑا، ارے جب جنازے پہ سونا پڑے گا۔ اب بتاؤ ایسا کون سا شخص ہے جو دنیا پر ہمیشہ کے لیے رہنا ہے؟ ہم اور آپ نے ان آنکھوں سے پتہ نہیں کتنے جنازے دیکھے، ہم اور آپ پتہ نہیں ان کندھوں پر کتنے جنازے اٹھائے، ہم اور آپ نے پتہ نہیں کتنی نمازیں جنازے پڑھی ہیں۔ اور ایک وقت ایسا آنے والا ہے جو لوگ ہم اور آپ کی نماز جنازہ پڑھیں۔ ہم اور آپ نے اپنے بچوں کے لیے سب کچھ بنایا، اگر آپ سے پوچھا جائے آپ نے اپنے لیے کیا بنایا ہے تو ہم اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں، ہم اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کمائیں نا، آپ کھائیں نا، لیکن قرآن کو دیکھیے، حدیث کو دیکھیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، روزانہ دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کتنے انسان دنیا سے جاتے ہیں اور کتنے آتے ہیں۔ یہ رب کا نظام ہے، کوئی دنیا پر باقی نہیں رہنے والا ہے، اس لیے کہ ہم اور آپ کو بھی جانا ہے، ہم اور آپ کو اس دنیا کو بھی چھوڑنا ہے۔ کیوں نہ ہم اور آپ آخرت کا انتظام کر لیں، کیوں نہ ہم اور آپ اللہ کو راضی کر لیں، کیوں نہ ہم اور آپ اللہ کے نبی کو راضی کر لیں، کیوں نہ ہم اور آپ اللہ والوں کو راضی کر لیں، کیوں نہ ہم اور آپ اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں۔ اور جب ہمارے ماں باپ راضی ہو جائیں گے، اللہ ہمارے راضی ہو جائیں گے، اللہ کا نبی راضی ہو جائے گا تو اللہ خود بخود خود بخود راضی ہو جائے گا۔ پہلے آپ راضی تو کریے، راضی تو کریے۔ جب ہم اور آپ راضی ہی نہیں کر پاتے ہیں تو اللہ کو کیا دکھائے گا، اللہ کے سامنے کیا وہ نکل جائے گا۔ اب مختصر ساتھ کروں گا، جب قبرستان کے اندر لے جایا جائے گا، قبر کے اندر سارے لوگ دفن کر کے مٹی دے کے سارے لوگ چلے آئیں گے، یہاں تک کہ جو تمہارا بھائی ہوگا وہ بھی چلا آئے گا، تمہارا باپ ہوگا وہ بھی چلا آئے گا، تمہارا رشتہ دار ہوگا وہ بھی چلا آئے گا۔ قبر کے اندر صرف تنہا رہنا ہے، وہاں پر کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، وہاں پر کوئی تمہارا ساتھ رہنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ اکبر، اگر کوئی چیز ساتھ دینے والی ہے وہ رب کی ذات ہے، اگر کوئی ساتھ دینے والا ہے تو وہ اعمال ہے۔ اللہ اکبر، جب منکر نکیر فرشتے آئیں گے سوال کریں گے آپ سے من رب کا، تیرا رب کون ہے، ماں دین کا، تیرا دین کا ہے، آقا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ہم اور آپ نے اللہ کو راضی کیا ہے، ہم اور آپ نے اگر نمازیں پڑھی ہیں، ہم اور آپ کے دل کے اندر اچھا ایمان تھا، اگر ہم اور آپ نے کسی کی غیبت نہیں کی ہے، ہم اور آپ نے کسی کی
غداری نہیں کی ہے، ہم اور آپ نے کسی کے ساتھ مکاری نہیں کی ہے، تو ان سوالوں کا جواب دے پائیں گے۔ من ربک میرا رب اللہ ہے، ما دینک میرا دین اسلام ہے۔ آقا کے بارے میں پوچھا جائے گا، میں ان کی امت میں ہوں، ان کا کلمہ پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یہ میرا بندہ سچ کہتا ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دیا جائے، اور میرا بندہ سچ کہتا ہے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے۔ اگر وہیں پر وہ شخص جواب نہیں دے پائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دیا جائے، اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے، اور اس کے ساتھ فرشتوں کو مقرر کر دیا جائے، اور جب فرشتوں کو مقرر کر دیا جائے گا اور قیامت تک عذاب دیتے رہیں گے، اللہ اکبر، تب کا عذاب دیتے رہیں گے۔ ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں مختصر سے وقت میں میدان محشر میں نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، دو جماعت ایسی ہوگی، ایک کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا کہ اس جماعت کو جنت میں ڈال دیا جائے، اور ایک جماعت ایسی ہوگی جس کو حکم ہوگا اس کو جہنم کی طرف لے جایا جائے، وہ جماعت رو کر عرض کرے گی یا اللہ رب العزت تو غفور رحیم ہے، تو رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر رحم و کرم فرما، اپنے بندوں پر رحم فرما، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندو ہم نے تم کو مہلت دے دی، ہم نے تم کو چھوٹ دے دی، صرف ایک نیکی لا کر دے دو، اگر تم نے ہم کو ایک نیکی لا کر دے دی تو ہم تمہاری سارے لوگوں کو جنت عطا کر دیں گے۔ وہ ساری جماعت اپنے بھائیوں کے پاس جائے گی، اپنی ماں کے پاس جائے گی، اپنے والد صاحب کے پاس جائے گی، یہاں تک کہ کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام خلفائے راشدین کے پاس جائے گی، سارے لوگ یہی کہیں گے آج سب کو اپنی پڑی ہے، وہی کامیابی وہی جماعت آقا کی بارگاہ میں جائے گی، آقا سے فرمائے گی یا رسول اللہ ہماری نجات کرائیے، یا رسول اللہ ہماری بخشش کرائیے، یا رسول اللہ ہمارے گناہوں کی معافی دلائیے، تو اللہ کے نبی فرمائیں گے اے میرے امتیوں چلے آؤ، جتنے بھی گنہگار ہو آ کر میرے دامن سے چھپ جاؤ، اور جب میرے دامن سے چھپ جائے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جگہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد، اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے ارے ڈھونڈا ہے کرے صدر قیامت کے سپاہی، ہاں قیامت کے سپاہی، ارے ڈھونڈا ہے کرے صدر قیامت کے سپاہی، ہاں قیامت کے سپاہی، ارے بہت سے کو ملے جو تیرے دامن چھپا ہو، ہاں تیرے دامن میں چھپا ہو، ارے بہت سے کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، ہاں تیرے دامن میں چھپا ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اور آپ کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر نماز کی محبت پیدا فرما، یا اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر اپنا خوف اور اپنا ڈر پیدا فرما۔ آپ کے سامنے آپ ہی کے امام حضرت علامہ مولانا تسلیم صاحب آئیں گے، کچھ دیر گفتگو کریں گے، ان کے بعد ہمارے حضرت علامہ مولانا مفتی کلیم صاحب قبلہ خطاب ہوگا، آپ حضرات سماعت کریں، اور انشاءاللہ تعالی آپ نے ان باتوں پر عمل کر لیا تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ اور کچھ نہ کہتے ہوئے اتنی بات کہوں گا کہ ہم اور آپ اپنے اماموں کی عزت کریں، اور اماموں کے جب ملاقات ہوتی ہے تو اچھی بات ہوتی ہے، اور جب امام صاحب سے دور ہو جاتے ہیں، علماء سے دور ہو جاتے ہیں تو غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے، اور یہ گناہ کا ایسا گناہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے جہنم کا خنزیر اور کتا بنے گا۔
یہ غیبت کرنے والا اور خاص کر کے امام کی کری جائے ان حضرات کو استقبال کریں گے خیال کے ساتھ. اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا اور دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. اور ایک شعر بتاؤں گا کربلا کا, بے وفاؤں سے وفاؤں کا صلہ مت مانگو, اور بے وفاؤں سے وفاؤں کا صلہ مت مانگو, اور کچھ دنوں سے جینے کی ادا مت مانگو. اور کربلا والوں سے ملتا ہے یہی درس ہمیں, اور سر کٹا دو ظالم سے قیامت.